اللہ ہمیں اس نسبت پہ چلائے رکھے، اس کی دعا مانگا کرو، اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں زمیندار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں مولانا صاحب کا، محدث صاحب، مفسر صاحب۔ دیکھو، لوگوں سے نا کبھی توقع نہ کرنا سلوک کی اور اکرام کی۔ زندگی گزار دی تبلیغی، اور سفر اتنے ہوئے کہ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اضطراب، وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب، سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب۔ سفروں میں زندگی گزر گئی، کبھی دنیا والوں سے عزت کی طلب نہ کرنا، منصب کی طلب نہ کرنا، حسن سلوک کی توقع نہ رکھنا۔ دنیا چڑھتے سورج کی پجاری ہے، تمہارا صلہ تمہیں اللہ دے گا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، قیامت کے دن اعلان ہوگا۔ میں کہا کرتا ہوں دنیا پھری ہے، بر صغیر پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش جیسا خوش نصیب خطہ دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ موریتانیہ میں بہت قلیل، ملک بھی دور دراز ہے، بھی صحرا، ادھر رجوع نہیں۔ ایسے مدارس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور ایسے قربانی والے طلبہ پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ میں تمہاری خوش آمد نہیں کر رہا، تمہاری تو جیبیں خالی ہیں، تم سے کیا لینا۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ایسے علماء، ایسے علم کی وسعت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، قربانی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، صفات کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے ایک مدرس کی، ایک امام مسجد کی، کہ وہ نزلے کی دوا بھی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا۔ اپنی بچی کی شادی کرے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی چھت خرید لے یہ تو بڑی دور کی بات ہے، بس قبر کی چھت ہی اس کو ملتی ہے، ساری زندگی کرائے کے مکانوں پہ گزار کے چلے جاتے ہیں۔ ایسی قربانی والے پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اس میں سب سے آگے ہیں بنگلہ دیش والے، کہ اتنا فقر ہے کہ حد سے زیادہ، اور ایسے بھرے پڑے ہیں ان کے مدارس، وہاں ایسے نہیں عالی شان بلڈنگیں، خستہ ٹوٹی ہوئی، اور ایسا کھانا کہ آپ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ، اور وہ 10 سال وہ کھانا کھاتے ہیں۔ یعنی قربانی کی انتہا پر ہے۔ یہ قیمت اللہ لگائے گا، لوگ نہیں۔ ٹکے ٹکے کا آدمی آ کے امام مسجد کو جھاڑ دیتا ہے، مؤذن کو جھاڑ دیتا ہے، عالم کو بے عزت کر دیتا ہے، تو چپ کر جایا کرو، کبھی جواب نہ دیا کرو۔ یاد رکھو، اگر دنیا میں کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم سیکھو، چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ بولنے سے وہ طاقت نہیں پیدا ہوتی جو چپ رہنے سے ہوتی، اور صبر اور برداشت یہ وہ دولت ہے۔ ایمان کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو وہ صبر اور برداشت۔ میں تم میں سے ہوں، کوئی باہر سے نہیں ہوں۔ جب میں کوئی بات کروں گا تو ایسا جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ایک تاجر مجھ سے کہنے لگا، مولانا مدرسوں کے طلبہ زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، کالج کے تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے کہا ان کا پہلا سبق ہے ضربا ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، جو 14 دفعہ ایک گردان میں ضربا، مارو 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 مارو،
تو وہ لڑے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ آج تک ہمارے علماء یہ نہیں کر سکے کہ کوئی اچھا سا صیغہ لے آتے، مار پٹائی سے شروع ہو جاتی، ذرا بزیدون، زور بزیدون، زید کے علاوہ کوئی بندہ ہی نہیں ملا۔ ایک علامہ منفلوطی ہیں، منفلوطی فوت ہو گئے، بہت بڑے ادیب تھے مصر میں، حسنی حسینی سادات میں سے تھے۔ وہ علماء کو متوجہ کرنے کے لیے کہ بھائی کچھ تجدید لاؤ، کچھ تجدید لاؤ، ضرب زید عمرا پڑھاتے پڑھاتے تمہیں 1000 سال ہو گیا ہے، کچھ تبدیلی تو لاؤ۔ تو ایک واقعہ لکھا ہو، سچا واقعہ، کہ جب مصر پہ ترکی کی حکومت تھی تو ایک گورنر آیا، اس کا نام تھا داود، اس کو نحو عربی کا شوق ہوا، تو اس نے ایک عالم بلایا کہ مجھے عربی سکھاؤ۔ تو انہوں نے فاعل مفعول بہ کی مثال پیش کی، ضرب زید عمرا، تو وہ تھا تھوڑا پھرا ہوا، اس نے کہا کیا واقعی زید نے عمر کو مارا ہے؟ کہا نہیں، مثال ہے۔ کہنے لگا تم بادشاہوں کو جھوٹی مثالیں سناتے ہو، اس کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دو۔ دوسرے عالم کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ تیسرے کو بلایا، ضرب زید عمرا، جیل میں ڈال دو۔ 18 علماء جیل میں ڈال دیے۔ پھر مصر والے تو بھاگ گئے، تو اس نے شام سے ایک عالم بلوائے، انہوں نے سمجھداری سے کام لیا اور پہلے پوچھ لیا چکر کیا ہے؟ کہ چکر ضرب زید عمرا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ اب مثال تو کتاب میں یہی تھی، تو انہوں نے بھی پڑھائی ضرب زید عمرا، وہ آگ بگولا ہو، جو آتا ہے ضرب زید عمرا، کیا واقعی زید نے مارا ہے؟ کہا جی مارا ہے۔ وہ تھوڑا ایسا ہوا، باقی تو صاحب نے کہا جی مثال ہے، کہا ہاں جی مارا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بدماش ہے عمر بڑا۔ وہ کیسے؟ کہا آپ کے نام میں سے چوری کر لی، آپ کے نام کو ادھورا کر دیا۔ کہا میرے نام کو؟ جی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا داود۔ تو انہوں نے لکھا، دیکھو 2 واو ہیں لیکن لکھی ایک ہے، دوسری واو کہاں ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا یہ عمر نے چرا لی، اپنے نام کے ساتھ لگا لی، جس دن سے اس نے واو اپنے نام کے ساتھ لگا، اس کے ٹھکائی ہو رہی، پٹائی ہو رہی، بٹھائی ہو رہی۔ تو بہرحال آج کوئی جنید بغدادی تو نہیں آئیں گے، جیسے لوگ ہوں گے ویسے ہی علماء ہوں گے، ویسے ہی طلبہ ہوں گے، جو سطح عوام کی ہوگی اسی کے مطابق علماء ہوں گے۔ اب ہم آج ابو حنیفہ ڈھونڈنا چاہیں تو ہم تو ساری دنیا کو حقیر سمجھ بیٹھیں گے۔ مامون الرشید سے ایک آدمی نے کہا تو کیسا خلیفہ ہے؟ عمر کو دیکھا کیسا خلیفہ تھا؟ تو مامون تو بڑا سمجھدار آدمی تھا، وہ کہنے لگا عمر کے عوام تھے ابو ہریرہ، میرے عوام تم ہو، تم ابو ہریرہ بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں، تم رہو بدماش اور میں بن جاؤں عمر، تم تو پاگل سمجھ کے مجھے باہر نکال دو۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بچوں، دنیا والوں سے مایوس ہو جاؤ۔ ایک بڑے تاجر بڑے وہ کارگزاری سناتے ہو، کہنے لگے کہ ہم اس دفعہ اپنا مینیجر لائے ہیں 70 لاکھ ماہانہ پر، 70 لاکھ ماہانہ۔ پھر 2 دن بعد ان کے مسجد کے امام سے میری ملاقات ہوگی، میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی؟ انہوں نے کہا 16,000۔ تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، کسی دنیا والے پر آس نہ رکھو۔ سنو تمہارے ساتھ ہونے کیا والا ہے، قیامت کے دن اعلان ہوگا، این الفقہاء، این التجار نہیں، این الملوک نہیں، این الاثریاء اغنیاء نہیں، کیا اعلان ہوگا؟ این الفقہاء۔ اس میں تو ساری امتیں شریک ہیں، پچھلے اہل ایمان اور یہ بھی۔ این الائمہ، کہاں ہیں ائمہ مساجد؟ یہ صرف یہی امت آ جائے گی، کیونکہ پچھلی امتوں میں باجماعت نماز نہیں تھی، باجماعت نماز نہیں تھی۔ 2 نمازیں، فجر عصر، 2 رکعت فجر 2 رکعت عصر، تلاوت نہیں، تسبیح۔ تیسرا اعلان ہوگا، این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو
پچھلی 2 چیزوں میں صرف یہ امت کھڑی ہوگی، کیونکہ اذان پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ مسجد کی امامت پہلوں کے پاس نہیں تھی، ہمارے پاس ہے۔ فقاہت پہلوں کے پاس بھی تھی، ہمارے پاس بھی ہے، اور یہاں زیادہ ہے وہاں کم ہے، یہاں سے زیادہ کھڑے ہوں گے، پچھلوں سے کم کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کو کھڑا کرے گا۔ تو ایک اللہ کا اکرام ہے، ایک لوگوں کا اکرام ہے۔ 1:30 بج گئے، آپ کہاں تھے؟ 2 منٹ لیٹ کیوں آئے؟ یہ ہمارے امام مساجد کو سننا پڑتا ہے۔ اللہ کہے گا آپ آگے تشریف لائیں، اور بیچارہ مؤذن تو کسی کھاتے کا نہیں ہے، سب سے زیادہ ذلیل مؤذن ہوتا ہے۔ اور میرے نبی نے کیا کہا؟ اطول اعناقا یوم القیامہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں اس کی گردن لمبی ہوگی، اس کا مطلب ہے سب سے اوپر والے مقام پہ تمہیں نظر آئے گا مؤذن، نمایاں نظر آئے گا۔ لا یدود فی قبرہ، اور سنو میرے نبی فرماتے ہیں مؤذن کو قبر کا کیڑا ہاتھ نہیں لگاتا۔ قبر پر مؤذن کا جسم حرام ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اور آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے کپڑے پہنائے گا ابراہیم علیہ السلام، پھر پہنائے گا مجھے، پھر پہنائے گا انبیاء کو، اور پھر مؤذنین۔ اللہ کیا اکرام کر رہا ہے، اللہ کیا عزت دے رہا ہے۔